السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو آج میں اگلی ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں جنون تیرے عشق کا، جس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز. تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں. ارحم. اسپرا نے اسے پکارا جو ریسٹورانٹ میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز کو اگنور کرتا اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا. اسکارپیو. جانی پہچانی سی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اسپرا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں زین موجود تھا اور اس کے ساتھ دو اور افراد موجود تھے جن کے بازو اور گردن اور ہاتھوں پر ٹیٹوز تھے. وہ قدم بڑھاتے ان کے درمیان دو خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے. تو تم پھر اس کا نیا کھلونا ہو جس کے ساتھ کچھ دیر کھیلنے کے بعد اس کا دل بھر جائے گا. زین کے پاس بیٹھے شخص نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. اس کے الفاظ پر اسپرا کا خون کھولنے لگا. اس نے غصے سے ارحم اور پھر اس شخص کی جانب دیکھا. اپنی حد میں رو زبیر، ورنہ میں سکھاؤں گا تو تم بہت پچھتاؤ گے. اور یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، بیوی ہے میری. ارحم نے سرد موری سے کہا جس پر وہ اپنے لب بھینچ گیا. کیا نام ہے اس کا؟ ایک عورت جو زبیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس نے پوچھا. اسپرا، زین نے جواب دیا. او، میرا نام شیزا ہے. تم سے مل کر خوشی ہوئی. شیزا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جو کچھ لمحوں بعد اسپرا نے تھام لیا. لیٹس آرڈر، زین نے کہہ کر ویٹر کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا. ویٹر کے آ جانے کے بعد سب نے اپنی اپنی پسند کا آرڈر دیا، جبکہ ارحم نے جو خود کے لیے منگوایا وہی اسپرا کے لیے بھی آرڈر دیا. اس کے بعد وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹالین میں بات کرنے لگا جس پر اسپرا اسے گھورنے لگی کیونکہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا تھا. ارحم نے اپنا ہاتھ ٹیبل کے نیچے لے جا کر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا جس پر وہ بوکھلائی. یو لک گڈ بابی. اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ ارحم سے چھڑاتی اس کی توجہ زین نے کھینچی. میں نے کتنی دفعہ کہا مجھے بابی مت کہا کرو، اس نے دانت پیستے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، لیکن اس نے اسی پل ارحم کی گرفت اپنے ہاتھ پر سخت ہوتی ہوئی محسوس کی. اس نے گھبرا کر ارحم کی جانب دیکھا جو شیزا اور زبیر ساتھ باتوں میں مصروف تھا. یہ انسان ہی نہیں ہے، لوگوں کی چار آنکھیں ہوتی، اس کے تو کان بھی ہیں. وہ اسے گھورتے ہوئے خود سے بڑبڑائی. تو پھر کیسا جا رہا ہے سب؟ زین نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا. تمہیں کیا لگتا ہے؟ اسپرا نے اسے چیلنج کیا جس پر وہ نظریں جھکا گیا. اسی وقت ویٹر نے آرڈر لا کر سرو کر دیا. اپنی پلیٹ میں عجیب و غریب سی ڈش دیکھ کر اس کی آنکھیں صدمے سے پھیلی. پھر اس نے نظر اٹھا کر ارحم کی جانب دیکھا جو یہ بہت مزے سے کھا رہا تھا. یہ کیا بلا ہے؟ خود تو جن ہے کچھ بھی کھا سکتا، لیکن میرا تو خیال کرنا چاہیے کہ میں انسان ہوں. وہ اپنے سامنے موجود ڈش جو سفید اور پرپل رنگ کی تھی اور جس کے اوپر بلیک ڈاٹس تھے دیکھ کر خود سے بڑبڑائی. تمہارے لیے بہتر ہے تم اسے کھاؤ، ورنہ میں یہاں بغیر کسی کا لحاظ کیے اس پبلک پلیس پہ سب کے سامنے تمہیں کس کر دوں گا. اور یقین کرو میرے لیے مشکل نہیں ہے. ارحم نے اسے ہاتھ سے خود کی جانب کھینچتے ہوئے سرگوشی نما الفاظ میں کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جس پر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی. شاید جھوٹ کہہ رہا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں چیلنج دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. تو اس نے کانٹے کی مدد سے اسے توڑ کر جلدی سے اپنے منہ میں رکھا. واو، یہ تو لذیذ ہے، نہ کہ اپنی شکل کی طرح بے سوادہ. وہ مزے سے کھاتے ہوئے دل ہی دل میں بولی. جب ارحم نے دیکھا اسپرا اب سکون سے کھا رہی ہے تو وہ بھی کھانے لگا. کیا یہ ضروری ہے کہ تم وہاں ہو؟ زبیر نے کھانے کے دوران خاموشی کو توڑتے ہوئے ارحم سے پوچھا. ہاں، یہ بہت ضروری ہے، تم جانتے ہو یہ کام صرف اسکارپیو ہی کر سکتا ہے. ارحم کے کچھ بولنے سے پہلے زین سکون سے بریانی کھاتے ہوئے بولا. کیا ہم اسکارپیو کے بغیر ایک کوشش نہیں کر سکتے؟ شیزا نے کوک کا سپ لیتے ہوئے زین سے پوچھا. کیا فائدہ سی کوشش کا جب ہم جانتے ہیں یہ صرف اسکارپیو ہی کر سکتا ہے؟ زین دانت پیستے ہوئے بولا. وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی، ایک دفعہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ زبیر نے شیزا کی حمایت کرتے ہوئے کہا. بھائی نان پکوڑے کی ریڑھی نہیں لگانی جو ایک دفعہ کوشش کر لیں. زین نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا جس پر اسپرا کی نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی کیونکہ اب اسے ان کی باتیں سمجھ آ رہی تھی. اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے اس نے جلدی سے پانی پینا چاہا لیکن کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی. تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ زبیر نے سلگتی نظروں سے اسپرا کی جانب دیکھا جس پر اس نے جلدی سے اپنی ہنسی روکی. نہیں، لیکن میں بس سوچ رہی تھی تم سب اتنے خطرناک ہو، پکوڑے بیچتے ہوئے کیسے لگو گے؟ اس نے خود کی ہنسی پر مکمل قابو پاتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا جس پر وہ تینوں اسے گور کر رہ گئے. اوکے ارحم، آ رہا ہے، بات ختم. زین نے جلدی سے ساری بات ختم کر کے پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا. لیکن تمہیں سچ میں لگتا ہے تم سب سنبھال لو گے زبیر؟
ارہم جو تب سے خاموش بیٹھا تھا زبیر کے دوبارہ بولنے پر ایک دم غصے سے گھرایا۔ ہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں اور شیزہ یہ کام بہت اچھے سے سر انجام دیں گے، زبیر نے امید سے کہا۔ ویسے بھی تم 2 سالوں سے لوگوں کی نظروں سے دور ہو، اگر کسی نے تمہیں پہچان لیا تو مشکل ہو جائے گی، شیزہ نے ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں پہچانے گا شیزہ، ارہم نے سکون سے کہا۔ تمہاری ایک جھلک بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میں اسکارپیو کے ساتھ ہی ہوں گا، زین نے اپنے الفاظ پر زور دیا۔ لیکن آفیسر نے اسے دیکھ لیا تو، ارہم نے لمبا سانس کھینچ لیا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور اب میں ضرور آ رہا ہوں، مگر I said it's final، میں وہاں 6 بجے موجود ہوں گا زین، وہ حکمیہ لہجے میں کہتا اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے پر اسپرا جو سب پریشانی سے سن رہی تھی وہ بھی اٹھ گئی۔ ارہم ریسٹورانٹ سے نکل کر جا کے ایک گاڑی میں بیٹھ گیا تو وہ بھی جلدی سے دروازہ کھول کر دوسری جانب بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرنے لگا۔ گاڑی میں دل دہلا دینے والی خاموشی سے ڈر کر اس نے شیشہ نیچے کیا اور بائک کھلے آسماں پر ستارے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنے ہاتھ پر ارہم کے ہاتھ کو محسوس کیا تو خوف سے اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ اس نے جلدی سے ارہم کا ہاتھ خود کے ہاتھ سے دور جھٹکا۔ ایسا کیا کرنے والے ہو تم جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ اسپرا نے تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اس کے سوال کو اگنور کرتا واپس سے اس کا ہاتھ تھام گیا جسے اسپرا نے خود سے دور جھٹکنا چاہا تو ارہم نے اس پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ میرے سوال کا جواب دو، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے چیخی، لیکن اس نے ارہم کے وجود میں ذرا برابر بھی ہلچل محسوس نہیں کی تو غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بازو میں اپنے ناخن چبوتے ہوئے بولی، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ سنائی نہیں دے رہا، میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، وہ نم آنکھوں سے حلق کے بل چیختے ہوئے بولی، جس پر ارہم نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تو اسپرا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس نے آگے بڑھ کر اسپرا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کی سانسیں تھمی۔ سمجھ آیا کیا؟ وہ جب خاموش رہی تو اس نے سرد مہری سے پوچھا اور ساتھ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ ہاں، وہ لرزتی آواز میں بولی، جس پر ارہم نے اس کے بال جھٹکے سے چھوڑ دیے۔ اس نے واپس سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی سپیڈ فل تیز کر دی اور کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں گھر میں موجود تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی بغیر ارہم کی جانب دیکھے اسپرا دروازہ کھول کے اپنے روم کی جانب بھاگی۔ واش روم میں جا کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے، لیکن اس کے باوجود آنسو تھمنے کی بجائے تیزی سے اس کے گال بھگونے لگے۔ میں ہی کیوں؟ یا اللہ، صرف میں ہی کیوں؟ وہ بے بسی سے سسکنے لگی۔ تھوڑی دیر رو کر جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اپنے آنسو صاف کر کے واش روم سے باہر نکلی، جہاں ارہم سکون سے اپنی شرٹ کے کف فولڈ کر رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی کپڑے لے کر واپس سے واش روم میں گئی تاکہ کچھ ہلکا پھلکا سا پہن سکے، کیونکہ جو ڈریس اس نے پہنا ہوا تھا کافی ہیوی تھا۔ یہاں آ کر لیٹ جاؤ، اسپرا جو کپڑے بدل کر سونے کے لیے کاؤچ کی جانب بڑھ رہی تھی ارہم کی آواز پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے سنا ہے، میں نے کہا یہاں آ کر لیٹ جاؤ، وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے سکون سے بولا، جس پر اسپرا کا خون ہی کھول گیا کہ اتنا سب کرنے کے باوجود ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک بیڈ پر سو جاؤں گی۔ نہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی اور کاؤچ کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ کاؤچ پر بیٹھتی ارہم نے اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ڈونٹ میک می ریپیٹ اسپرا، وہ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے اس کے کان میں آہستگی سے بولا، پھر اسے چھوڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جبکہ اسپرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے لگی جو خوف سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر ارہم کی جانب دیکھا جو حالی نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسپرا سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر آگے بڑھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ گڈ ڈیسیژن، وہ لائٹ آف کر کے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بڑبڑایا، جس پر اسپرا صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ 5 بجے تیار رہنا، اپنا سارا ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ پیک کر لینا، وہ اپنا سر سرہانے پر رکھتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ اسپرا منمنائی۔ سوال مت کیا کرو، وہ چڑھتے ہوئے بولا، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ عجیب بات ہے، مجھے کیا پتا ہے کہاں جانا ہے اور کیسے کپڑے پہننے، بس حکم دے دیا پیکنگ کر لو۔ وہ کچھ کپڑے بیگ میں ڈالتی ہوئی خود سے بڑبڑانے لگی۔ ڈن پیکنگ، ارہم نے اسے پشت سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے اسپرا کی گردن پر گرنے لگے۔
اسپرا کرنٹ کھا کر اچھلی لیکن ارہم نے اس کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر دی. یور اسمیل آئی کین نیور گیٹ انف آف اٹ. ارہم نے اپنا چہرہ اس کے بالوں اور گردن کے درمیان چھپاتے ہوئے کہا جس پر اسپرا کا پورا وجود کپ کپانے لگا. ہمیں تیار ہونا چاہیے تو تم نے بولا تھا نا کہ ٹائم پر نکلنا ہے. اسپرا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. رائٹ. وہ سکون سے بولتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا. ارہم تو پھر پیچھے ہونا. وہ اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی. شٹ اپ ڈونٹ ٹیل می وٹ ٹو ڈو. وہ چڑھتے ہوئے بولا اور ساتھ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا جس پر وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی. اسی پل کمرے میں فون کی بیل بجنے لگی جس نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب کھینچی. وہ دانت پیستا ہوا فون کی جانب بڑھ گیا. میں نے تمہیں بولا تھا میں وہاں ہوں گا ذہن. وہ فون اٹھاتا ہوا غصے سے بولا ساتھ اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. اسپرا نے اسے کال پر مصروف دے کر جلدی سے اپنے بیگ کی زپ بند کی اور باہر کی جانب بڑھنے لگی. ارہم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ اٹالین میں ذہن سے بات کرنے لگا. کچھ لمحوں بعد فون بند کر کے اس نے اسے جیب میں ڈالا. بس یہی پیک کیا ہے؟ ارہم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں صرف چند سوٹ. اس نے ناسمجھی سے ارہم کی جانب دیکھا. میں نے تمہارے لیے سارا بوتیک خرید لیا اور تم نے صرف یہ رکھا ہے. اس نے اسپرا کے بیگ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا. ہاں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا لے کر جانا اور کیا نہیں کیونکہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا ہم کدھر جا رہے. اسپرا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا. اوکے ہم لندن جا رہے. وہ سکون سے بولا. کتنے دن کے لیے؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا. دن. وہ ہماری پرماننٹ رہائش ہے. ارہم نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا. کیا مطلب ہے؟ اسپرا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا. اس کا سمپل سا مطلب ہے جہاں میں جاؤں گا وہاں تم بھی جاؤ گی. جہاں میں رہوں گا تم بھی رہو گی. مزید یہ کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اور یہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے. ارہم نے تحمل سے اس کے سوال کا جواب دیا. کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ ہم یہاں بھلا کیوں واپس نہیں آئیں گے؟ اس نے بیگ زمین پر پھینکتے ہوئے غصے سے پوچھا. کیا تمہیں ہنسی آئی میرے مذاق پر؟ میں سیریس ہوں. وہ سنجیدگی سے بولا. میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. وہ چیخی اور بغیر اس کا جواب سنے نیچے چلی گئی. اسپرا واپس آؤ. وہ پیچھے سے چلایا لیکن وہ اگنور کرتی سیڑھیاں اترنے لگی. جب اس نے دیکھا ارہم اس کے پیچھے نہیں آیا تو وہ کچن میں جا کر سینڈوچ بنانے لگی. سینڈوچ بننے کے بعد ٹیبل پر بیٹھ کے اسے سکون سے کھانے لگی ساتھ خود کو ارہم سے الجھنے کے لیے تیار کرنے لگی. چلو اٹھو میں نکلنا ہے اب. ارہم نے نیچے آ کر سکون سے اسپرا کو کہا. میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. اس نے نرمی سے کہہ کر سینڈوچ کا بائٹ لیا. میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں اسپرا چلو. ارہم نے اسے وارن کیا. آخری بائٹ لے کر اسپرا ارہم کی جانب بڑھی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی. اور میں بھی تمہیں آخری بار بتا رہی ہوں میں نہیں آ رہی. آؤچ. ارہم نے اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے جس پر وہ کرا کر رہ گئی. آئی ایم ڈن پلئنگ نائس. وہ غصے سے گرایا. میں تمہارے ساتھ یہ جگہ چھوڑ کر نہیں جا رہی نہ اب اور نہ ہی کبھی اور. وہ چیختے ہوئے بولی. اسپرا میری برداشت مت آزماؤ میں کچھ برا نہیں کرنا چاہتا. اس کے بالوں پر گرفت ہلکی کرتے ہوئے بولا. تم نے جو کرنا ہے کر لو میں نہیں جا رہی. اسپرا نے کہتے ہوئے اسے زور سے خود سے دور دھکیلا اور دروازے کی جانب بھاگی. یو آر ڈیڈ وومن. اسپرا کے دروازے کے قریب پہنچنے سے پہلے ارہم نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. اسپرا نے اس کے ہاتھ پر زور سے کاٹتے ہوئے کہا جس پر ارہم نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر دیوار کے ساتھ لگائے. بیہیو اسپرا. اس نے شعلہ برساتی نظروں سے اسپرا کو گھورا. اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے ہٹاؤ. وہ غصے سے چلائی. شٹ اپ. اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولا. مجھے جانے دو. اسپرا نے اس کی ڈارک پیچ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا. تمہارے اس دماغ میں چھوٹی سی بات کیوں نہیں بیٹھتی کہ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا. اور اب تو ویسے بھی بیوی ہو میری نکاح میں ہو میرے. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا جس پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی. میں نہیں جاؤں گی. یہ میرا ملک ہے یہاں میرے اپنے ہیں میرا گھر ہے میں نہیں جاؤں گی. وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی. تمہیں میرے ساتھ آنا ہی ہوگا اگر تم اپنے ماں باپ اور ہاں اس چھوٹی سی ارابیلا کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتی ہو تو. وہ سکون سے اسے چھوڑتے ہوئے بولا. اسپرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا لیکن وہ کولڈ اور بلینک تھی کسی بھی طرح کے جذبات سے خالی.
مت کرو پلیز، اس نے التجا کی۔ دین بیہیو، میرے پیرنٹس کو آزاد کر دو پلیز، وہ منمنائی۔ میں انہیں مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، یقین کرو تمہارا ایک غلط قدم اور میں ان کی سانسیں چھین لوں گا۔ وہ بے رحمی سے بولا جس پر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ تو تم انہیں استعمال کرو گے جب بھی میں تمہیں انکار کروں گی؟ ایڈیٹ، بزدل پہ رحم، اس کا کالر دبوچتے ہوئے بولی۔ یس، اس نے استہزائیہ قہقہ لگاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنا کالر چھڑا کر اسے کندھے پر ڈالتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب تم نے کیا کیا ہے اور کتنی تکلیف پہنچاؤ گے اسے؟ ارہم لوگوں کے ایئرپورٹ پر پہنچنے پہ زین نے جب اسپرا کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی تو ارہم کے قریب جا کر پوچھنے لگا، اپنے کام سے کام رکھو زین۔ وہ وارن کرتا آگے بڑھ گیا جبکہ اسپرا اس کے برابر تیزی سے چلنے لگی کیونکہ یہاں اب وہ کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی۔ زبیر اور شیزا کدھر ہیں؟ ارہم نے چلتے ہوئے پوچھا۔ وہ پلین میں بیٹھ چکے، بس تمہارا انتظار تھا۔ زین بڑبڑایا تو ارہم آگے بڑھ کر اپنا اور اسپرا کا پاسپورٹ چیک کروانے لگا، جس پر اسپرا نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ بھلا میرا پاسپورٹ اس کے پاس کیسے؟ وہ ارہم ہے، دی اسکارپیو، کچھ بھی کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، قسمت بھی عجیب مذاق کرتی ہے، کہاں ہر پل میرے ساتھ میرے اپنے ہوتے تھے اور آج میں ان سب سے دور اس بیگانے ملک میں کسی اجنبی شخص کے ساتھ ہوں جو زبردستی میری زندگی کا حصہ بن بیٹھا ہے۔ لندن میں فلائٹ لینڈ ہونے کے بعد جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہونے لگے، اسپرا دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی۔ تبھی لندن کا برج کراس کرتے اس کی نظر دریائے تھیمز پر پڑی، جس کی پانی کی لہریں سورج کی شعاؤں کے زیر اثر خوبصورت نظر آنا پیش کر رہی تھی۔ یہ پانی بھی کس قدر پرسکون ہے، بے شک اس کے آس پاس اتنا شور ہے لیکن یہ اپنی دھن میں مگن ہے۔ کاش میری زندگی بھی اس قدر ہی پرسکون ہوتی، وہ بے بسی سے کہتی سیٹ کے ساتھ سر لگا کر آنکھیں موند گئی۔ ہم پہنچ گئے۔ ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی تو زین نے ارہم اور اسپرا کی توجہ اپنی جانب کھینچی، جس پر وہ دونوں گاڑی سے باہر نکل گئے کیونکہ اس ہوٹل میں زین نے سب کے لیے بکنگ کروائی ہوئی تھی۔ باہر نکل کر ارہم نے اسپرا کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا اور بغیر اس کی جانب دیکھے شان سے ہوٹل کے اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر اسپرا نے ارہم کا ہاتھ خود کی کمر سے جھٹکا اور ساتھ کمرے کو دیکھنے لگی جو نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس کے دل کو تسلی ہوئی، یہاں 2 روم اور ایک لیونگ روم ہے، کم از کم اکیلے رہ سکتی ہوں، اس لیے اپنے لیے ایک کمرہ سلیکٹ کر کے بغیر ارہم کی جانب دیکھے اس کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ اسے بند ہی کرنے لگی تھی کہ ارہم نے اس کے اندر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا کیونکہ ابھی وہ کچھ دیر ارہم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور میرا بھی، وہ بھی ترکی با ترکی بولا۔ اوکے پھر میں دوسرا لے لیتی ہوں، وہ غصے سے بولی اور باہر نکلنے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ نکلتی ارہم نے اس کا راستہ بند کر دیا۔ کس نے تمہیں اجازت دی؟ تم میرے ساتھ رہو گی ہمیشہ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا اور ساتھ اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کر اسے تھوڑا پیچھے کیا اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا، جس پر اسے گھور کر رہ گئی اور واش روم میں گھس گئی۔ اچھے سے فریش ہو کر باہر نکلی تو سامنے اس کی نظر ارہم پر پڑی جو سکون سے نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی دروازہ کھول کر لیونگ روم میں آ گئی اور اس کی کھڑکی کھول کر فریش ہوا سے اپنے دل اور دماغ کو پرسکون کرنے لگی۔ سورج کی شعاعیں اس کے گال کو چومنے لگی تو وہ آنکھیں بند کر کے انہیں محسوس کرنے لگی کیونکہ یہاں کا ٹمپریچر ماڈریٹ یا بہت کم ہوتا ہے۔ بیوٹیفل isn't it؟ وہ جو بہتر محسوس کرنے لگی تھی اپنے پاس زین کی آواز سن کر اچھلی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی زین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی جو کھڑکی سے باہر کی دنیا دیکھنے لگا تھا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ زین نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، اس دن تمہاری وجہ سے میں کڈنیپ ہو گئی، وہ بھی اس شخص کے ہاتھوں جسے ٹارچر اور بلیک میل کرنے کے علاوہ کچھ کرنا نہیں آتا، جو سچ میں مونسٹر ہے۔ زین نے لمبا سانس کھینچا اور پھر کھڑکی سے باہر خوبصورت سے شہر کو دیکھنے لگا، ساتھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ ایسا بھی کیا ہے جو مسکرا رہے ہو؟ اسپرا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سکون سے بولا۔ یہ کیا ہے؟ کچھ لمحے بعد خاموشی توڑتے اس نے زین کے بازو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جہاں لیٹرز میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ زین نے ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اٹالین میں سے بلیڈنگ ہارٹ کہتے ہیں۔ بلیڈنگ ہارٹ، دا فلاور،
اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اور یہ کیا ہے، کوئی پرندہ یا جانور؟ اسپرا نے ایک اور آرگنزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کا چہرہ نیلے رنگ کا تھا۔ یہ پرندہ ہے، کیسواری۔ زین نے پرندے کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا۔ اسپرا نے اس پرندے کو واپس سے دیکھتے ہوئے کہا جس کی آنکھیں کافی خطرناک تھی۔ کیا تم سائنس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہو؟ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ہوں، کیوں؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ سائنس اسٹوڈنٹ بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ مجھے خوشی ہوئی میں نے تمہیں غلط ثابت کر دیا۔ اب بتانا پسند کرو گے؟ اسپرا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ بتایا تو ہے، کیسواری ایک پرندہ ہے اور یہ آسٹریلیا اور نیوگانیا میں پائے جاتے ہیں، زین نے تفصیل سے بتایا۔ پھر اسپرا کی نظر اس کے بائیں سر پر گئی جہاں سے ایک پرندے کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جن کا رنگ پیلا اور کالا تھا۔ اٹس بیوٹیفل، وہ سرگوشی نما بولی۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہ صرف انسانوں کو ان کے پیروں کے ذریعے قتل کر سکتے ہیں۔ زین نے اسپرا کی نظروں کی جانب دیکھا تو بتانے لگا۔ دے لک اسکیری یٹ بیوٹیفل۔ اس نے واپس سے پرندے کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیٹس واٹ بیوٹی از، اٹس آلویز ڈینجرس۔ اسپرا کو لگا زین کے الفاظ میں کوئی گہری بات چھپی ہے مگر اس نے کوریدا نہیں۔ کیا تمہارے پورے جسم پر ٹیٹوز ہیں؟ اس کی ٹیٹوز کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، صرف بازوں پر، کندھوں کے قریب گردن پر۔ ارہم کا تو اوپری حصہ مکمل ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے۔ اسپرا نے ارہم کو سوچتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر ملیں گے، مجھے بھی جانا ہے، زین نے کھڑکی سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسپرا بولی تو وہاں سے چلا گیا۔ ایک منٹ، یہ اندر کیسے آیا تھا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی مگر پھر اپنی سوچ جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ سونے کی تو خواہش رہی نہیں کیونکہ وہاں ارہم سو رہا تھا، اس لیے ٹی وی لگا کر وہ دیکھنے لگی۔ جب وہ نیوز سن کر بور ہو گئی تو کارٹون لگا لی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوں، لیکن وہ ایک انچ بھی نہیں ہلی۔ شاید وہ اس کی خوشبو اور موجودگی پہچاننے لگی تھی۔ ارہم اس کے کندھے سے بال پیچھے کر کے اس کی گردن پر جھکا اور اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی۔ ٹیک بریتھ، ارہم نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آئی وونٹ ریپیٹ اگین۔ جب ارہم نے محسوس کیا کہ وہ مسلسل سانس روکے ہوئے ہے تو اس نے وان کیا، جس پر اسپرا نے لمبا سانس کھینچا۔ کچھ کھایا؟ اس نے اسپرا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ اوکے، آ جاؤ، ساتھ کھاتے۔ اس نے اسپرا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے جاتے ہوئے کہا جس پر وہ بوکھلائی۔ مجھے نیچے اتارے، میں خود چلی جاؤں گی، وہ اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی۔ بس پہنچ گئے، ارہم نے اسپرا کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی فون اٹھا کر کھانے کا آرڈر کرنے لگا، جبکہ اسپرا نظر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کے چہرے کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں کولڈ اور نقوش تنے ہوئے تھے۔ کیا اس شخص کو پتہ ہے مسکرایا کیسے جاتا ہے یا نارمل کیسے رہا جاتا ہے؟ اسے دیکھ کر خود سے بڑبڑانے لگی۔ اسپرا، مجھے ابھی جانا ہوگا، بہت ضروری کام ہے۔ تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی، نہ ہی پولیس کو انفارم کرو گی اور نہ کوئی اور کام سر انجام دو گی، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا، اور ہاں، میں نے آرڈر دے دیا، کھانا آئے گا تو کھا لینا لازمی۔ وہ واچ کو دیکھتے ہوئے اسے وان کرنے لگا، جس پر اسپرا آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تم اسی کام کے لیے جا رہے ہو نا جو تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا؟ ضرور کسی کا قتل کرنے جا رہے ہوگے۔ وہ شعلہ برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ کسی کا تو پتہ نہیں، خیر تم نے اپنی زبان کو قابو نہیں کیا تو تمہارا ضرور میرے ہاتھوں ہوگا۔ وہ اس کی شہ رگ پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا لب بھینچ کر رہ گئی تو وہ آگے جھکا اور اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا مگر وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر مسلسل جھکا رہا۔ جب اسے سانس لینا مشکل ہونے لگا تو تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ دوسری طرف جب ارہم کو یقین ہو گیا کہ اسپرا کا سانس اب ٹوٹنے لگا ہے تو کچھ لمحوں بعد اس نے اسے آزاد کیا۔ تم انتہائی کوئی بے حس انسان ہو، اسپرا نے ارہم کی آنکھوں میں کولڈنس محسوس کر کے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایک جھلک دکھائی ہے کہ تمہاری سانسیں چھیننے کا اپنا ہی مزہ ہے، قطرہ قطرہ تمہاری جان لینے کا لطف آئے گا۔ یقین کرو، اگر ایسا کچھ نہیں چاہتی تو جس کام سے منع کروں ہو جاؤ، مجھے مت آزماؤ۔ ارہم نے اس کے لب کے کٹ کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے کہا، جس پر وہ کراہ کر رہ گئی۔ سی یو سون بیبی، وہ اسے کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسپرا نم آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔
کافی دیر یہاں وہاں گھوم کر اور کچھ میگزین ریڈ کر کے جب وہ تھک گئی تو واپس سے کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور باہر کی دنیا دیکھنے لگی۔ دانش تو مجھے یہاں لے کر آنا چاہتے تھے، دیکھو آج میں یہاں ہوں، لیکن تم نہیں ہو۔ کاش سب پہلے جیسا ہوتا اور ہم دونوں ساتھ ہوتے، وہی سکون اور محبت بھری زندگی ہوتی، لیکن اب سب حالی ہے۔ کتنی بے بس ہوں میں نہیں جانتی تم کدھر ہو، میرے ماما پاپا کدھر ہیں، سب سے بڑھ کے میری بیلا کدھر ہے، کدھر ہو آپ سب؟ وہ نم آنکھوں سے روڈ پر چلتی گاڑیاں دیکھ کر شدت سے رو دی۔ تب بھی اس کی نظر روڈ کی دوسری جانب ایک چھوٹی سی لڑکی پر گئی جو اسپرا کی جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ بیلا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ میری ارابیلا، وہ نم آنکھوں سے چیخی اور پھر مین گیٹ کراس کر کے لفٹ لیتی وہ دیوانہ وار ہوٹل سے باہر کی جانب آگی۔ جلدی سے روڈ کراس کر کے بچی کے قریب پہنچی جس کی اس کی جانب پشت تھی۔ بیلا، میری ارابیلا، اس نے بچی کا رخ اپنی جانب کر کے نم آنکھوں میں بولی، لیکن سامنے بیلا کی جگہ کسی اور بچی کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھمی۔ بیلا، نو، آئی ایم سمنتھا، بچی نے ناسمجھی سے سامنے کھڑی اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی؟ تبھی بچی مڑی اور ایک انتہائی ڈیشنگ آدمی کی باہوں کی جانب اچھلتے ہوئے بولی، جس سے اس آدمی نے جلدی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پھر اس نے اسپرا کی جانب دیکھا جو سرخ آنکھوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہے، آر یو آل رائٹ؟ اس آدمی نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ یا، شی از بیوٹیفل، اسپرا نے بچی کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ او تھینک یو، شی از مائی ڈاٹر اینڈ آئی ایم بین، اس آدمی نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی جانب اپنا ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا۔ آئی ایم اسپرا، کچھ دیر کی ہچکچاہٹ کے بعد اسپرا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی نظر اس پارک کی جانب گئی۔ اور مطلب یہ بچی وہاں سے کھیلتے ہوئے باہر آ گئی ہوگی۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگی۔ ڈو یو نیڈ اینی لفٹ؟ ویئر ڈو یو اسٹے؟ بین نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو سمنتھا کو پیار سے دیکھنے میں مصروف تھی۔ نو، آئی ڈونٹ نیڈ لفٹ، ایکچولی آئی ایم اسٹیئنگ ایٹ ہوٹل ہلٹن، اسپرا نے ہوٹل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تبھی اس کا پاؤں پھسلا مگر اس سے پہلے وہ گرتی، بین نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارحم، اسپرا نے خوف سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا جبکہ اس آدمی کے منہ پر پنچ جڑ دیا۔ پاپا، وہ چھوٹی سی بچی اپنے پاپا کی تکلیف پر رونے لگی۔ ارحم، ہم صرف بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں، اسپرا نے لرزتی آواز میں کہا اور ساتھ ہی بین سے دور کھڑے ارحم کے پیچھے دیکھا جہاں زین، زبیر اور شزا کھڑے تھے۔ کس کی اجازت سے؟ اس نے اسپرا کے بازو پر اپنی گرفت سخت کر کے انتہائی سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ واٹس گوئنگ آن مین؟ بین نے ارحم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیو مائی ہینڈ ادروائز آئی ول کل یو، ارحم نے اسے وارن کیا۔ ارحم ریلیکس، یہ پبلک پلیس ہے، پلیز اپنے غصے پر قابو رکھو، جاؤ یہاں سے، ہم سنبھال لیں گے، شیزا نے ارحم کے غصے سے گھبراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا کیونکہ یہاں کھڑے وہ چاروں جانتے تھے اگر یہ پبلک پلیس نہ ہوتی تو یہ سامنے کھڑا شخص اب تک قبر میں موجود ہوتا۔ ڈیڈی، از اٹ ہرٹنگ؟ سمنتھا بین کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اس کے لبوں سے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے خون خشک کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پلیز ارحم، میں ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، پلیز تمہیں خدا کا واسطہ ان دونوں کو نقصان نہ پہنچانا، وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی۔ مجھے جو مرضی سزا دے دینا، انہیں جانے دو، وہ بے بسی سے اس بچی کی جانب دیکھتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے بولی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ زین، پلیز مت کرنا کچھ، وہ معصوم ہے، جانے دینا، اسپرا نے زین اور باقی سب کی جانب دیکھا۔ ارحم پلیز، وہ گڑ گڑائی، لیکن ارحم اسے بازو سے دبوچتا لفٹ اور پھر اپنے کمرے میں لے گیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔